بڑا ہی خوبصورت لب و لہجے میں علمی مطالب سے لے کر عالمی سیاست کے پس منظر تک بہترین تقریر فرما رہے تھے۔ خلاصہ کلام ان لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انتخاب الہی کی وجہ یہ کہ شہادت حسین کے خون کے قطرے کربلا کے ریگزار پر جذب ہو کے رہ جاتے، اگر اس خون کی سرخی کو شفق کے ماتھے پہ سجایا ہے تو وہ زینب علیہ مقام کا کمال ہے۔ شہزادی نے دیکھیے میڈیا کی طاقت بول کے اور اپنے وسائل کے ذریعے سے اخبار کو پہنچاتی ہے، لیکن زینب نے کبھی خطابت سے اور کبھی خاموشی سے، کبھی کردار سے اور کبھی اپنے افکار و نظریات سے واقع کربلا کی مکمل تشہیر و تعبیر کر دی۔ شہادت حسین نے دی، تشہیر شہادت شہزادی نے فرمائی۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب کلب عباس صاحب قبلہ سے کہ جو حوزہ العباس کے رئیس بھی ہیں، جو الہ آباد میں ہیں۔ آپ کا کہ تقریر کا موضوع ہے بصالت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو مکمل فرمائیں گے۔ آپ حضرات کے روبرو ہوں عالی جناب مولانا کلب عباس صاحب، آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارض جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم أجمعين. أما بعد فقد قالت سيدة زينب سلام الله عليها فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات پڑھیں محمد والے۔ کاروان علم و ادب کے رئیس سرکار سید العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ و کعبہ، جو سرپرست بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، اور خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے اور ان کے نہج پر، ان کے سر صراط پر، طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق اور قوت عنایت فرمائے۔ ان کا وجود ہمارے لیے باعث فخر و برکت ہے اور ان کے وجود سے ہم کسب فیض ضرور کریں گے، اور ان کی اجازت سے انشاءاللہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، 1400 سال سے آج تک بشریت، انسانیت نقطہ کمال کی تلاش میں، صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد پر، عظمت اہل بیت پر باواز بلند صلوات پڑھ لیں ایک بار اور۔ 1400 سال سے آج تک کسی ملک میں جائیے، کسی مملکت میں جائیے، کسی کرۂ ارض پر، کسی زمین پر، کسی سرزمین پر، کہیں بھی جائیے، ذکر اہل بیت جاری اور ساری ہے۔ اس کا زبدہ اور اس کا خلاصہ، اس کا نبذہ یہ ہے کہ وہ عظیم الشان شہزادی، وہ عظیم الشان باصلہ کہ جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ عنوان تکلم مجھے بصالت سیدہ زینب دیا گیا ہے، اسی موضوع پر چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
عزیزان گرامی، کہیں بھی جائیے، کسی ملک میں جائیے، کہیں جائیے، کسی کرۂ ارض پر، کسی زمین و سرزمین پر کہیں بھی جائیے، جہاں جہاں آپ جائیں گے ذکر مظلوم کربلا اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اس کا خلاصہ اور اس کا زبدہ یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے، جس کے لب سے نکلے ہوئے جملے تخت و تاج کو ہلا رہے تھے، جو ایک وقت میں عظیم الشان شہزادی تھی، 5 معصوم کے سائے میں پلی تھی، جس نے اپنی بصالت سے، اپنی شجاعت سے، اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنی طریقت سے، اپنے نہج و منہاج سے ایسا درس دیا دنیا کو کہ دنیا بشریت آج تک فراموش نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، آج اس شہر میں، اس مدینے میں، اس منطقے میں ہم لوگ جمع ہو کر اس شہزادی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے، اور قابل داد ہیں وہ افراد، وہ علماء جن لوگوں نے یہ پروگرام اس منطقے میں منعقد کیا کہ اس پرنور شہزادی کے حوالے اور ان کے عنوان پر کچھ گفتگو کی جائے۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بصالت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، شجاعت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صرف اور صرف میدان کربلا تک یا میدان کوفہ و شام تک محدود نہ رہی، بلکہ یہ سلسلہ بصالت آج تک جاری اور ساری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا زبدہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی ملک میں جہاں چلے جائیے، اگر کہیں بصالت نظر آتی ہے، کہیں شجاعت نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس متکلم سے، اس شخص سے بصالت سیدہ زینب کا کوئی رشتہ ہے۔ اس نے اسی سے سیکھا ہے جو طغات عالم کے سامنے دربار یزید میں کھڑی ہو کر بول رہی تھی کہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، میں علی کی بیٹی قسم کھا کے بول رہی ہوں، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ وحی الہی کو مٹا سکتا ہے۔ کون ہے بول رہا ہے؟ علی کے لہجے میں بول رہی ہے، علی کے مزاج میں بول رہی ہے، جو علی کا مزاج بن کے بول رہی تھی، علی کے امتزاج میں بول رہی تھی، جو صفت علی کو سمیٹے ہوئے تھی، جو امتزاج علی کا مرکز تھی، جو منبع علم و خرد تھی، جو سرچشمہ علم و ادب تھی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، یزید کسی ایسے طاغی کا نام نہیں ہے، یزید کسی ایسے جابر کا نام نہیں ہے، یزید کسی ایک چھوٹے آتنکوادی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے سامنے جائے اور جا کر کلام کرنے لگے۔ رائٹرز نے، رپورٹرز نے لکھا کہ nobody was able to talk against terrorist یزید لعنت اللہ علیہ۔ تھنکرز نے بھی لکھا کہ اتنی دہشت اس کی طاری تھی کہ کسی میں قوت تکلم نہ تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا اور بغیر اجازت کے کوئی کلام نہ کر سکتا تھا۔ کون ہے یزید؟ کا کم از کم 30 سے 40 ملکوں میں جس کی دہشت تھی، کئی ملکوں میں اس کی دہشت طاری تھی۔ اور دربار جب اس نے سجایا تھا تو دربار میں ایمبیسڈرز کو، تجار کو، متخصصین کو، اپنے احباب کو بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ تاکہ یہ بتا سکے، یہ رعب و دہشت و دبدبہ قائم کر سکے کہ جس گروپ کو، جس گروہ کو ہم نے قتل کیا ہے وہ باغی ہے، وہ باغی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کریں کہ یزید کا دربار سجا ہوا ہے اور 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام کرسی نشینوں کے درمیان یزید اپنی تعزیز و تبجیل و تکریم کا اعلان کر رہا تھا۔ یزید بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ملکوں میں ہماری دہشت چھائی ہوئی ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، ہماری اجازت کے بغیر کسی کو جرأت کلام میں نہیں ہے۔ لیکن یہی شہزادی، توجہ چاہوں گا، جب یزید سے کوئی کلام کرتا تھا تو یزید کو مزاج یہ ہوتا تھا کہ کوئی کہتا تھا یا سیدی، توجہ چاہوں گا، یا سیدی کے لقب سے اسے بلایا جاتا تھا۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ یزید یا یزید یا یزید یا یزید کہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر ملک کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہو اور 700 کرسی نشی بیٹھے ہوئے ہوں، اپنی بادشاہت کو کوئی اعلان کر رہا ہو، بڑے بڑے روسا اس کے سامنے کلام نہ کر سکے، لیکن ایک شہزادی جسے نہیں سمجھا جا رہا تھا، جسے کمزور سمجھا جا رہا تھا، جسے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ درباروں سے گزری ہے، یہ بازاروں سے گزری ہے، یہ طرق سے گزری ہے، یہ راستوں سے گزری ہے، یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ کلام نہیں کر سکتی۔ لیکن اسے مردود کو کیا معلوم کہ بھوک اور پیاس سے جسم کمزور ہو سکتا ہے، لیکن لسان میں، بیان میں، کلام میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی باصل کی بیٹی سیدہ زینب باصلہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اسی باسل کی بیٹی سیدہ زینب ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. تو دربار یزید میں کیا خطاب کیا؟ واللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یہ شراب خور ہے. اس کے بعد جملہ سنیے کون سا خطاب کیا ہے تمام درباریوں کے سامنے. کتاب، رائٹرز، رپورٹر سب بیٹھے ہوئے. سب کا مقصد کیا تھا کہ یزید جس میسج کو، جس پیغام کو دنیا کے سامنے دینا چاہ رہا تھا کہ وہ افراد جو کربلا کے صحرا میں مار دیے گئے، جو قتل کر دیے گئے، ان کو باغی لکھو، ان کو باغی لکھو. تمام رائٹرز جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا تھا، اپنے خمیر کو بیچ دیا تھا، اپنے فکر کو بیچ دیا تھا، اپنی تھاٹ کو بیچ دیا تھا، اپنے عقول کو بیچ دیا تھا، اپنے اقلام کو بیچ دیا تھا. یزید کی دولت کے زیر سایہ ان کے قلم چلا کرتے تھے. عزیزان گرامی ابھی قلم چلنے ہی والے تھے کہ جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطاب کیا یبنت طلقا، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. عزیزان گرامی آپ تصور تو کریں کس میں اتنی جرات آ گئی کہ دربار سجا ہوا ہو، بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہو، وقت کا طاغی بھی ہے، وقت کا جابر بھی ہے، وقت کا ظالم بھی ہے، وقت کا دہشت گرد بھی ہے، کئی ملک میں اس کی حکومت بھی ہے، رعب و دبدبہ بھی ہے، تخت و تاج بھی ہے، عسکر و لشکر بھی ہے، خزانہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، بکے ہوئے رائٹرز اور رپورٹرز بھی ہیں، تمام افراد بھی ہیں، ضمیر فروش اور غارتی ہیں. لوگ اس کے سامنے تکلم کی اجازت مانگتے ہیں. لیکن یہ کون باصلہ ہے جو یبنت طلقا کہہ کے خطاب کر رہی ہے؟ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ گفتگو اور یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر وہی دوڑ رہا ہے، وہی لہو دوڑ رہا ہے جو علی کا لہو تھا. عزیزان گرامی جو مزاج علی بن کر بول رہی تھی، جو صورت علی بن کر بول رہی تھی، جو سیرت علی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ تو سر تو کاٹ سکتا ہے، جسم کو تن سے الگ کر سکتا ہے، سر اور تن میں جدائی کر سکتا ہے، لیکن یزید یاد رکھ میرا بھائی وہ بھائی ہے جو سر تن سے جدا ہو جانے کے بعد بھی، نوکے سینا پہ جانے کے بعد بھی میرا بھائی ہزیان نہیں قرآن پڑھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم زمین پر توجہ چاہوں گا سرکار علماء کی اجازت سے. ہم زمین پر شرف بٹورنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تعزیز و تبجیل کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم شرف کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم محتاج سخاوت نہیں ہیں، ہم محتاج علم نہیں ہیں، علم ہمارا محتاج ہے، ہم محتاج شرف نہیں ہیں، شرف ہمارا محتاج ہے. توجہ چاہوں گا اس لیے کہ شرف کے پیچھے پیچھے وہ جلتا ہے جو محتاج شرف ہوتا ہے، شرف کے پیچھے وہ دوڑتا ہے جو محتاج شرف ہوتا ہے. ہم تکریم کے پیچھے نہیں جاتے، تعزیز و تبجیل کے پیچھے نہیں جاتے. ہم وہ ہیں جس کے توجہ چاہوں گا دنیا کا سارا کمال، توجہ کیجئے گا، دنیا کا سارا کمال چاہے وہ شرف ہو، توقیر ہو، تبجیل ہو، تعزیز ہو، تکریم ہو، توجہ کیجئے گا جس کے دروازے پر جھک کر اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کر کے اپنے قد کو بڑھا لے انہیں معصوم کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم محتاج نہیں ہیں. عزیزان گرامی اب جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں بصالت سے خطبہ دیا، آپ توجہ کیجئے گا تمام رائٹرز اور تمام رپورٹرز جو یزید کے دربار میں بکے ہوئے قلم کے ساتھ موجود تھے اور جو یہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ قتل حسین کو اس انداز میں اس کے رخ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، موڑ دیا جائے. اب ڈائیورٹڈ سے جو بچا لے اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو ریل میسج کو توجہ چاہوں گا، جو کربلا کا ریل میسج تھا کہ حسین کربلا میں جنگ و جدال کے لیے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچا دیں. اور وہی پیغام ہے کہ اننی لم اخرج شرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹرز لکھ لو، رپورٹرز لکھ لو، کتاب لکھ لو، بکے ہوئے قلم لکھ لو. ہم ضمیر فروش افراد کو یہ خطاب کر کے کہتے ہیں تم نے ضمیر کو بیچ دیا، تم نے اپنے خمیر کو بیچ دیا، تم نے اپنے دین کو بیچ دیا، تم نے اپنے مزاج کو بیچ دیا، تم نے اپنے ملک کو بیچ دیا، تم نے سلطنتوں کو فروخت کر دیا ہے. تم یزید جیسے طاغی کے سامنے بول نہیں رہے ہو، لیکن مجھے دیکھو میں اسی دربار میں، میں اسی بازار میں قیدن بن کے آئی ہوں جس کے پسے پشت ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن بدے ہاتھوں میں خطبہ دے کر میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ میں مزاج علی کی مالک ہوں، میں مزاج علی کی مالکہ ہوں، میرے اندر صفات علی پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے کسی نے یہ آواز بلند کی تھی کہ اسماء صوت علی جن. میں زینب کبریٰ کے لہجے سے، انداز سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ زینب نہیں علی کلام کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. تمام رائٹرز کے مزاج کو ڈائیورٹ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کس ضمیر فروش کے سامنے تم لوگ سر کو جھکائے ہوئے ہو. میں دیکھو قیدن بن کر آئی ہوں مگر بول رہی ہوں.
میں اسیرہ بن کر آئی ہوں مگر بول رہی ہوں، میں کیپچرڈ ہو کر آئی ہوں مگر کلام کر رہی ہوں اور جرت سے کلام کر رہی ہوں۔ یہ سیرت میری سیکھو اور دنیا میں، یونیورس میں، پورے گلوبل ورلڈ میں پہنچا دو کہ حق بات بولنے کے لیے توجہ کیجیے گا۔ ہاتھ تو بن سکتے ہیں، قیدی بھی بن سکتے ہو، کیپچرڈ ہو سکتے ہو، رسیر ہو سکتے ہو، بلدان میں تمہیں ٹہلایا جا سکتا ہے، تمہیں مسجون کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہاری زبان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بصالت کربلا سے سیکھا تھا، جس نے جرأت تکلم کربلا سے سیکھا تھا، جس نے بولنے کا سلیقہ کربلا سے سیکھا تھا، اس نے عوامیہ کی سرزمین پر اسی بصالت کا، اسی شجاعت کا، اسی حماس کا، اسی کردار کا سعودیہ کی سرزمین پر جب اعلان کیا، تک مرتبہ طغات عرب ہل گئے، ان کے تخت و تاج ہل گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ باخر النمر کی آنکھوں کی پتلیوں میں عرب کے تخت و تاج تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باخر النمر، نمر کہتے ہیں چیتا کو کہتے ہیں، جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں عرب کے تخت و تاج تیر رہے تھے۔ اس بات کا اعلان ہو رہا تھا کہ اگر ہم باخر النمر کے گردن کو نہ کاٹیں گے تو تخت و تاج قدموں تلے کچل دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔